بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزمائشوں میں کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ لوگ آج تک یہ تو سنتے آئے ہوں گے، آزمائش کب اور کیسے ختم ہوتی ہے اور کیا نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس بات کو بہت کم سنا ہوگا کہ آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ وہ آزمائش میں سے نکل جائیں گے؟ مشکل وقت اور آزمائش انسان کو ایک نئی جرنی طے کروانے کے لیے آتی ہے، اور اس میں سے کوئی نکل پاتا ہے اور کوئی نہیں نکل پاتا۔ جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جس حال میں دیکھا ہے وہ آج تک اسی حال میں مبتلا ہے۔ 20-30 سال گزر چکے ہیں، وقت نہیں بدلا ہے ان کے لیے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت کامیابی بھی دیتا ہے، خوشیوں سے بھی نواز دیتا ہے کہ دنیا یہ سوچتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا، یہ تو بہت برے حالوں میں تھے، کیسے ان کی زندگی میں معجزہ ہو گیا، ان کی زندگی کیسے پلٹی۔ تو اس کا مطلب یہ وہ انسان تھا جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس نے ان باتوں پر عمل کر لیا جو انسان کو آزمائش میں سے نکال سکتی ہیں۔ اور وہ بندہ جو سالوں سے پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو غلطی پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اس غلطی کو ٹھیک ہی نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے ان کا وقت بھی نہیں بدل رہا ہوتا، اور الٹا ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دوسروں کو اتنا عروج دیا، دوسروں کو اتنی خوشیاں دی اور میں ان حالاتوں میں ہوں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ نے بھی پھر ان لوگوں کو بے بس کر کے بٹھا دیا ہوتا ہے کہ ان کا وقت ہی نہیں بدلتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی اور آپ لوگوں کو کام آئیں گی یہ باتیں۔ بہت سے لوگ ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب ہمت نہیں، اب برداشت نہیں کیا جائے گا، اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ غور کریں، جنہیں ان باتوں کی یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ انسان پر آزمائشیں اور تکلیفیں کیوں آتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر یہ چیزیں سکھا کر نہیں بھیجا ہے۔ جو کچھ بھی انسان سیکھتا ہے وہ یہیں اسی دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، اور یہ سلسلہ موت تک جاری رہے گا۔ اور کچھ لوگوں پر اللہ اپنا خاص نظر کرم کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب سے واقف ہوتا ہے کہ ان کا یہ دل ہدایت پا جائے گا، اس لیے پھر ان پر زندگی کی تنگی ڈالتا ہے، خواہشوں میں ناکام کر کے توڑ کر اپنی جانب کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ کے پاس دعا کی اور تہجد کی توفیق آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آئی ہے، اور در حقیقت وہی اللہ آپ کو دعا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اگر اس وقت یہ بات بھی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سننے کو مل رہی ہے تو یہ اللہ ہی ہے آپ تک یہ باتیں پہنچا رہا ہے۔ ہر شے میں اس کی نشانیاں ہیں، مگر بہت کم لوگ غور کرنے والے ہیں۔ تو یہ سوال جو آپ کو دن رات اذیت دیتا ہے کہ حالات بدل کیوں نہیں رہے، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اس وقت میں آپ کے اندر کیا کیا بدلا ہے، کیا کیا خیر اور اچھائیاں آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ماضی کی نسبت اب آ کر بہت بدل گئے ہیں، تو یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا کہ جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آزمائش میں سے کون لوگ ہیں جو نکل جاتے ہیں؟ جس کام کو کرنے سے آپ آزمائشوں سے جلدی نکل جائیں گے اور معجزہ بھی بڑا ہوگا، اور وہ کیا کام ہے؟ مخلوق خدا کا بھلا، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیماروں کی خدمت کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وقت اور حالات آپ پر ڈالتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ محنت کتنی کرے گا، اس میں ایمان اور یقین کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ نجم میں فرماتا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اشارہ اللہ نے بڑا کلیئر دیا ہے۔ اگر سوچتے رہیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، خالی دعائیں کرتے رہیں گے کہ کچھ ہو جائے گا، تو یہ اس کا نظام نہیں۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بھی حصہ لینا ہوگا اور گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔
جب اللہ تعالیٰ کو نکالنا ہوتا ہے، بندے کے لیے کوئی معجزہ کرنا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اسباب بنا ہی دیتا ہے۔ آپ کو بھی اپنے عمل اور اچھائیوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بدل گئے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ بس ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ جن کے پاس مال و دولت، عیش و عشرت عطا ہوتی ہے، تو اکثر لوگ رشتہ داروں کا حق مارنے لگتے ہیں یا پھر کچھ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے سب مال و دولت ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہیں سے سمجھنا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں کون لوگ ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا برا ایک فعل چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے اور نیکیوں کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے، تو وہ لوگ پھنسے ہی رہیں گے۔ اور آپ اگر آزمائش کے لمحوں میں نیک کام کی نیت بھی کرتے ہیں نا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نکلنا چاہتا ہوں، اس سے نکالنے کے اسباب بنائیں، یہ ممکن نہیں کہ انسان اللہ سے مدد مانگے اور اللہ مدد نہ بھیجے۔ لیکن وہ لوگ جو بار بار اپنی بد عملی میں پھنسے رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے راستہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز میں بھی بندوں کی مدد کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اس کے راستے آسان کرنے کے لیے، لیکن بندہ رجوع اور نیت تو کرے۔ جب تک بندہ ارادہ ہی نہیں کرے گا تو اسے کیسے ملے گا؟ کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں: صبر، محنت اور انتظار۔ آپ کا برا وقت آیا تو اب آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب آپ کو اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پریشانی آئی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اسے ختم بھی کرنے والا ہے۔ مجھے اس میں اف نہیں کرنی، گلے شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ان حالاتوں سے نکلنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اور جب محنت کرنے کے بعد بھی رزلٹ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کی آزمائش سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی راستے بہت تنگ کر دے گا کہ انسان کو لگتا ہے اب تو سانس لینا بھی مشکل ہے، اور کبھی کبھی بہت آسان کہ بندہ عاجزی میں رہتا ہے یا پھر غلط کاموں میں لگ جاتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ آپ نکل جائیں گے اس آزمائش سے اگر آپ واقعی اپنی جانب سے دین کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے ضرور کھلیں گے جنہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، سورہ فاتر میں، خدا جب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جب بند کر دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس زیادہ سے زیادہ اس کا فضل تلاش کریں، اپنی نیتوں کو اچھا اور صاف بنائیں۔ جب اس سفر میں چلتے جائیں گے نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دکھاتا جائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن شرط اس کا ہو کر چلنا ہے۔ امید ہے آپ کو ان باتوں سے کچھ مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر مشکل کو بے حد آسان بنائے اور ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔